السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون، صدق اللہ العظیم۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفیع، چل لکھا لائیں ثنا خوانوں میں چہرہ تیرا۔ آئیے ہم سب مل کر حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عظمت میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، آج بڑے پیر یعنی حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی 11ویں ہے۔ یعنی آج حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کہ وصال شریف کی خاص تاریخ ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا لقب ہی بتا رہا ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ کے کتنے مقرب و محبوب ہیں۔ غوث اعظم یعنی سب سے بڑے غوث، غوثوں کے غوث، کیونکہ ولایت کے درجات ہیں تو اس میں اونچا مقام ہے غوثیت کا، اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ غوثوں کے غوث ہیں۔ اور غوث وہ ہوتا ہے کہ جس کے بدولت آسمان و زمین قائم ہیں۔ غوثیت کبریٰ آپ کو حاصل ہے، اور اب جتنے بھی غوث آئے اور آئیں گے سارے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نائب بن کر، سارے کے سارے نائب ہیں، اور حضور غوث اعظم غوثیت کبریٰ کے مقام پر فائز۔ اور اولیاء کرام کے تعلق سے ہم مشہور و معروف 2 آیتیں سنتے رہتے ہیں، جس میں سے ایک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ولیوں کی شان اور ان کی نشانی بیان فرمائی کہ وہ کسی کا ڈر نہیں رکھتے، انہیں کسی بات کا خوف نہیں ہوتا، اور وہ کسی بھی بات سے غمزدہ نہیں ہوتے۔ اور دوسری آیت میں ان کی پہچان بیان فرمائی کہ وہ ایمان والے ہوتے ہیں اور پرہیزگاری کرتے ہیں۔ تو پہلی آیت کریمہ میں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شان بیان فرمائی ہے کہ انہیں کسی بات کا خوف نہیں ہوتا، ڈر نہیں ہوتا، اور یہ کہ وہ غمزدہ نہیں ہوتے، تو
یہ وہ اوصاف بیان فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ولیوں کے کہ عام شخص میں یہ دو باتیں نہیں پائی جاتی. کسی میں بھی یہ باتیں دو عام بندے میں نہیں پائی جاتی. وہ کتنا ہی بڑا ہو، اس سے بڑا بھی کوئی ہے عہدیدار. اور ایسا نہیں کہ آدمی کو کسی چیز کا خوف نہ ہو. ہمارا اور آپ کا یہ معاملہ ہے کہ ہمیں خوف لگا رہتا ہے اپنی جان کا، اپنی مال کا، اپنی عزت و آبرو کا، طرح طرح کا. مگر اولیاء کرام کا یہ وصف کہ انہیں کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا. اور دوسری بات غم بھی نہیں ہوتا. اپنے آپ سے آپ پوچھے کہ کیا تم اس منصب پر ہو کہ تمہیں کسی چیز کا دکھ نہیں ہوتا، غم نہیں ہوتا، کوئی چیز تمہیں ستاتی نہیں. ہر آدمی کو کچھ نہ کچھ غم ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی چیز اسے ستاتی ہے. اگر کوئی چیز اس سے تلف ہو جائے تو وہ غمزدہ ہو جاتا ہے. مگر اولیاء کرام کا جو وصف یہ بیان فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ بھی ایسا وصف ہے کہ عام بندوں میں نہیں پایا جاتا. اور اولیاء کرام کی یہ شان ہے کہ انہیں کوئی دنیا کی چیز غمزدہ نہیں کر سکتی. اگر اپنے علاقے میں ہم اگر کسی بڑے عہدے پر ہیں یا ہماری بڑی اچھی پہچان ہے، لوگوں سے ہماری چلتی ہے، تو ہم وہ کام بلا خوف و خطر کر سکتے ہیں جو محلے کا عام آدمی نہیں کر سکتا، کیونکہ اسے پاور حاصل ہے. مگر جہاں دوسری جگہ گیا، دوسرے محلے میں گیا، تو کوئی اسے پہچانتا نہیں. اب وہ جگہ اس کے لیے خوف و خطرے سے خالی نہیں ہے. مگر اولیاء کرام جب وہ بے خوف ہوتے ہیں تو اب آپ ذرا غور کریں کہ جب آدمی بے خوف ہو تو پھر وہ جو کام کرے، جو بھی چاہے وہ کام کرے، تو بلا خوف و خطر کرتا ہے. جب اسے کوئی بات ستا ہی نہیں سکتی تو پھر وہ جو چاہے وہ کرے. اور یہ اولیاء کرام کی شان تو قرآن سے ثابت ہے، حدیث پاک سے یہ ثابت ہے کہ ان کا سننا خدا کا سننا، ان کا دیکھنا خدا کا دیکھنا. مطلب یہ ہے کہ وہ سنتے ہیں تو عام بندوں کی طرح نہیں سنتے، وہ دیکھتے تو عام بندوں کی طرح نہیں دیکھتے. ہم اپنی آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ دیکھتے ہیں، مگر اولیاء کرام کی شان یہ ہے کہ وہ دیکھنے کے لیے آنکھوں کے محتاج اس طور پر نہیں ہے کہ وہ جہاں چاہتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا اونچا مقام عطا فرمایا ہے تو اتنی زیادہ کرامتیں بھی آپ کی مشہور ہیں، اتنی کرامتیں آپ سے صادر ہوئی ہیں. جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سراپا معجزات ہیں، اسی طرح غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سراپا کرامت ہیں. اور آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے دل میرے ہاتھ میں ہیں، جس کو چاہوں اپنے سے پھیر دوں اور جس کو چاہوں اپنی طرف متوجہ کر لوں. ایک مرتبہ شیخ بزار آپ کے خادم جمعہ کی نماز کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو معمول کے خلاف انہوں نے یہ بات دیکھی کہ کوئی سلام کرنے کے لیے آج نہیں آ رہا، کوئی مصافحہ کرنے کے لیے، ملاقات کرنے کے لیے نہیں آتا. دل میں یہ خیال گزرا کہ آج تو نہ کوئی سلام کرتا ہے نہ کوئی قریب آتا ہے، جبکہ مسجد تک پہنچنے میں مشکل کے ساتھ، دقت و پریشانی کے ساتھ پہنچ پاتے ہیں، اتنا رش ہوتا ہے. مگر آج معمول کے خلاف ہے. ان کے دل میں یہ خیال گزرا کہ تھوڑی دیر میں لوگوں کا ازدحام ہو گیا اور لوگوں کے ازدحام اور دھکے کی وجہ سے وہ پیچھے چلے گئے. جب وہ پیچھے چلے گئے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کر پیچھے دیکھا اور فرمایا، اے شیخ بزار، تم نہیں تو یہ
یہ سوچا تھا، تم میں یہ خیال گزرا تھا کہ آج کوئی ملاقاتی آ نہیں رہا ہے، تو سنو، لوگوں کے دل میرے ہاتھ میں ہے، جس کے دل کو چاہتا ہوں اپنی سے پھیر دیتا ہوں، اور جب چاہتا ہوں لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف متوجہ کر دیتا ہوں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتیں بہت مشہور ہیں، اور کرامتوں کا حق ہونا یہ قرآن پاک کی صریح آیت سے ثابت ہے، اور احادیث کریمہ میں سے بھی ثابت ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک ضعیفہ اپنے بچے کو لے کر پہنچی اور عرض کی حضور غوث پاک سے کہ یہ میرا بچہ آپ سے بڑی محبت کرتا ہے، بڑا لگاؤ ہے آپ سے، اس کے اوپر جو میرا حق ہے اس کو میں معاف کرتی ہوں اور آپ کے خدمت میں دیتی ہوں، آپ اسے اپنی خدمت میں قبول فرما لیں۔ یہ کہہ کر وہ چھوڑ کر چلی گئی، اور جب چند روز بعد وہ اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے پہنچی تو دیکھتی ہے کہ بچہ سوکھا ٹکڑا جو کہ روٹی کا لیے ہوئے ہے، ہاتھ میں وہی کھا رہا ہے، اور ناتواں کا اور کمزور ہو چکا ہے۔ اور پھر غوث پاک کی خدمت میں پہنچتی ہے تو دیکھتی ہیں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ہڈیاں موجود ہیں، گویا کہ آپ نے مرغ مسلم تناول فرمایا۔ تو وہ عرض کرتی ہیں یا غوث العظم، یہ بات سمجھ سے باہر ہے کہ میرا بچہ تو سوکھی روٹی کھا رہا ہے اور آپ مرغ مسلم۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب لوگ آیا کرتے تھے، علم ظاہری علم باطنی دونوں حضور غوث پاک کی بارگاہ سے حاصل کرتے، تو دراصل وہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت میں تھا اور راہ سلوک اختیار کر رہا تھا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خاتون وہ اس وقت جو ہے ریاضت مجاہدات کے مرحلے میں ہے، جب وہ اس مقام پر پہنچے گا تو وہ بھی یہی کھائے گا۔ یہ کہہ کر حضور غوث پاک نے ان ہڈیوں پر اپنا دست پاک رکھا، اپنا وہ دست ولایت رکھا ان ہڈیوں پر جو بے جان تھی، مگر دیکھا گیا کہ وہ ہڈیاں جو موجود تھی ان کے اندر ایک حرکت پیدا ہوئی، ایک دوسرے سے جڑی، یہاں تک کہ ایک مرغی کھڑے ہو کر تیار ہو کر بانگ لگانے، مرغا تیار ہو گیا، بانگ لگانے لگا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو من جانب اللہ ملا ہوا اختیار ہے کہ یہ اور کوئی نہیں کر سکتا، اللہ کے ولیوں کے ہاتھ پر یہ کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح سے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے شمار کرامتیں ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتیں ہم نے یہاں پر جو 12 شبانہ ہوتا ہے مجلس کا انعقاد کیا جاتا ہے، اس کے اندر ہم نے حضور غوث پاک کی چند کرامتیں بیان کی ہیں، اور آج آخری مجلس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے میں عالم اسلام کے مسلمانوں کو چین و سکون عطا فرمائے، خاص کر کے فلسطین کے مسلمان جن پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اور وہ ظلم سہتے جا رہے ہیں اور شہید ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مظلوم فلسطین کے لوگوں پر اپنا سکینہ نازل فرمائے، غیبی مدد نازل فرمائے، اور یہود و نصارہ کو اللہ نیست و نابود فرمائے، انہیں غارت فرمائے، اسلام کو غالب فرمائے، یہودیت کو مغلوب فرمائے۔ اللہم انصر اخواننا المسلمین فی فلسطین، اللہم احفظ القدس و اہل القدس والاقصی و اہل الاقصی، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔